پروگرام تھرڈے میں ہونے کی وجہ سے یہاں کا تھوڑا ٹائم آؤٹ ہو گیا. تمام مومنین سے ہم دل سے معذرت خواہ ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل آقا صاحب کے خمسے کی آخری مجلس عزا ہے. مومنین کے اصرار پر آخری مجلس عزا کو دعائے کمیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. کل مولانا سید عارف حسین جان کاظمی صاحب مرکزی مسجد حیدر شاہ کانی میں مغربین کی باجماعت نماز ادا کروائیں گے. اس کے فوراً ہی بعد دعائے کمیل کا آغاز کیا جائے گا اور آقا صاحب اپنے مخصوص انداز میں دعائے کمیل کی تلاوت فرمائیں گے. تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کل مسجد حیدر شاہ کانی میں باجماعت نماز ادا کریں اور قبلہ کے مخصوص انداز میں دعا کمیل میں سنیں. میں بلا دخل ملتمس ہوں مولانا عارف حسین جان کاظمی صاحب سے کہ وہ مجلس عزا سے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لے آئیں. اور محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے ظہور امام کی دعا. اللہم کل ولیک حجت بن حسن صلواتک اس کے نہ ہو اور
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بآواز بلند صلوات پڑھیں جب بھی صلوات پڑھیں تو آخر میں وعجل فرجہم ضرور کہا کریں بآواز بلند صلوات پڑھیں غالباً مجلس کا یہ آخری سلسلہ ہے اور کل کیونکہ دعائے کمیل رکھی گئی ہے وہ بھی ضروری ہے، تو آج تھوڑا ہم دیر سے بھی آئے ہیں اور دیر سے بھی اٹھیں گے کہ آخری مجلس ہے، تو ایک خمیازہ کہیں مجلس کا خلاصہ بھی کہ 3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے ایک ایسا وجود بنایا اور بنانے کے بعد اسے آج تک باقی رکھا۔ وہ وجود کس کا ہے؟ آقا امام زمانہ کا ہے۔ اس وجود کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنایا اور شرط یہ لگائی کہ جب تک تمہارے دل میں ایمان داخل ہو نہیں جاتا تب تک یہ وجود تمہیں خیر اور برکت نہیں دے گا۔ اللہ کی ایک رحمت رحمت عام ہوتی ہے، ایک رحمت رحمت خاص ہوتی ہے۔ رحمت عام یزید پر بھی تھی، رحمت عام دشمن پر بھی ہے، فاسق پر بھی ہے، یعنی خدا کبھی بھی جب بارش برساتا ہے تو یہ قطرے سب کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بارش کو کہا جائے علی والے کے گھر میں برسنا اور دوسرے کے گھر میں نہ برسنا۔ زمین سے جب دانہ نکلتا ہے جو بھی اس دانے کو اٹھائے اس رحمت عام الہی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ حیوانات بھی شامل ہیں، انس و جن بھی اس رحمت میں شامل۔ ایک ہے رحمت خاص، یہ رحمت اس پر نازل ہوتی ہے جس کے دل میں وقت کے امام کی معرفت ہو۔ ہم دنیا میں اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اب اللہ کی آواز ہے، اے انسان میں نے تجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد فقدر، میں نے تمہاری تقدیر بنائی، پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہیں ہدایت دی۔ اب ہر شے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جب سے پیدا ہوئی اسے ہدایت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ الہی ہدایت ہے۔ بارش کا قطرہ جب برستا ہے یہ نیچے آتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ اسے کس نے کہا کہ نیچے جانا ہے؟ یہ ہدایت تمہارے رب نے کی۔ یہ تمام تر حیوانات کو آپ دیکھیں، ان کو کس نے کہا کہ اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، اس طریقے سے بیٹھنا ہے؟ یہ دنیا کے کس اسکول میں جا کر پڑھے؟ کہیں پہ نہیں پڑھے۔ اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کیونکہ قرآن نے کئی مرتبہ انسان کو گوشزد کیا کہ انسان لہم آذان لا یسمعون، میں نے تجھے کان دیے تو سنتا کیوں نہیں؟ میں نے تجھے عقل دی تو سوچتا کیوں نہیں؟ میں نے تجھے آنکھیں دی تو دیکھتا کیوں نہیں؟ یعنی جو کائنات کی حقیقتوں میں بصارت سے نہ دیکھے خدا اسے اندھا سمجھتا ہے، جو حقیقت کی آواز کو نہ سن سکے خدا اسے بہرا کہتا ہے، جو حق بیان نہ کر سکے خدا اسے گونگا تصور کرتا ہے۔ فرمایا یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ تمام تر نعمتیں میں نے حیوان کو بھی دی، لیکن تجھے انسان بنایا ہی اسی لیے تاکہ تو میری کائنات میں غور و فکر کرے۔ جب تو غور و فکر کرے گا تو تجھے ہدایت ملے گی، اگر تم نے غور و فکر نہ کیا تو کبھی بھی ہدایت کا راستہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ اسی لیے فرمایا التفکر الساعۃ، 1 گھنٹے کا سوچنا افضل من 70 سنہ عبادت، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس 1 گھنٹے میں جو تجھے ہدایت ملے گی وہ اس نہ سوچنے کے 70 سال سے بہتر ہے۔
اب چھوٹی چھوٹی مثال دیتا وہ آگے بڑھوں گا. اللہ کی آواز آئی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میں نے وحی نازل کی کس کے اوپر؟ شہد کی مکھی کے اوپر. کیا وحی نازل کی؟ اے شہد کی مکھی، پھولوں سے جانا، تزریق کرنا، رس نکالنا، اس کے بعد اونچی اونچی جگہوں پر گھر بنانا اور پرواز کرنا. اب سائنسدان پریشان ہیں. مولا فرماتے ہیں یہی فرق حیوان اور انسان ہے. حیوان کو جو سکھا دیا کروڑوں سال پہلے، حیوان جو کام کرتا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے. کروڑوں سال پہلے وہ شہد بناتی تھی، آج بھی شہد بنا رہی ہیں. کروڑوں سال پہلے گدھا جیسے رہتا تھا آج بھی ویسے ہی رہتا ہے. کروڑوں سال پہلے بھینسیں جیسے رہتی تھی آج ویسے رہتی ہیں. لیکن فرمایا کیونکہ میں نے تجھے عقل دیا، میں نے تجھے محدود علم نہیں دیا، میں نے تجھے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی. تو پہلے غاروں میں رہتا تھا، اس کے بعد زمینوں میں رہنے لگا، پھر تو کھیتی باڑی میں رہتا تھا، اس سے نکل کر شہر میں آیا، پھر تم نے اپنا رہن سہن بدلا. آج تمہارا لباس وہ نہیں جو تمہارے آبا و اجداد کا لباس تھا. آج تمہارے بالوں کی کٹنگ وہ نہیں جو تمہارے آبا و اجداد کی کٹنگ تھی. آج تو ویسے نہیں بولتا جیسے تیرے آبا و اجداد بولتے تھے. یعنی تیرے رہنے اور سہنے کا بدلاؤ بتا رہا ہے کہ تو الگ ہے، حیوان الگ ہے. کیونکہ میں نے تجھے عقل کی قدرت سے نوازا. اب دیکھیے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اہل بیت کے فضائل چھپے ہوئے ہیں. سائنسدان پریشان ہیں کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، کروڑوں شہد کی مکھیاں ہیں، کروڑوں شہد کی مکھیاں پاکستان میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، ایران میں، عراق میں، مختلف دنیا میں یہ چھتے بنا رہی ہیں. فرمایا جب یہ چھتے بناتی ہیں تو چھتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان باکسز کی سائز لی کہ کروڑوں بنانے والیاں ہیں، لیکن ان کے باکسز بنانے میں اور جب باکسز کی سائز کو دیکھا گیا ان میں 1 سینٹی میٹر کا فرق پایا نہیں جاتا. یعنی جیسا شہد کی مکھی پاکستان میں چھتا بنا رہی ہے، ویسا شہد کی مکھی ایران میں چھتا بنا رہی ہے، ویسا شہد کی مکھی امریکہ میں چھتا بنا رہی ہے. یہ پریشان ہے، بنانے والا ایک نہیں. یعنی آپ جو صاحب عقل ہیں، اگر تو مزدوروں کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے ایک سائز کے مطابق آپ کو چیزیں بنانی ہیں، تو ہم بھی اتنا پرفیکٹ نہیں بنا سکتے جتنا شہد کی مکھی بنا رہی ہے. فرماتے ان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں فرق نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو سکھانے والا جو ایک تھا. لیکن سکھانے والا ایک ہے. تو پتا چلا اگر خدا کسی کو سکھا دے، اب تعداد میں فرق نہیں ہے، وہ 1 ہو یا 10 ہو یا 12 ہو، ان کا عمل بھی ایک ہوتا ہے. نہ ان کے علم میں فرق ہے، نہ ان کے زہد میں فرق ہے، نہ ان کی تقوی میں فرق ہے، نہ ان کے جہاد میں فرق ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد اسی لیے ہیں کیونکہ سب کے سب کو سکھانے والا ایک ہے. دوسرا نقطہ، جب شہد کی مکھی جسے خدا سکھا دے، فرمایا جب یہ چھتا بناتی ہیں تو غلطی نہیں کرتی. ہم غلطی کرتے ہیں. فرمایا شہد کی مکھی چھتے بنانے میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ شہد کی مکھی نے غلطی کی ہو. تو پتا چلا جیسے خدا سکھا دے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہی نہیں. چھوٹی سی شہد کی مکھی کو خدا سکھا لے، جب اس میں غلطی نہیں، جب اس میں عیب نہیں، تو جس مصطفیٰ کو خدا نے سکھایا ہوگا.
آج کا مسلمان مصطفیٰ سے عیب ڈھونڈ رہا ہے، اس سے غلطیاں نکال رہا ہے، فرمایا جس شہد کی مکھی کو خدا سکھا لے وہ کبھی سکھائی ہوئی چیز کو بھول نہیں سکتی، تو جس مصطفیٰ کو خدا سکھائے گا اس پہ پر بھی ہذیان نہیں آئے گا، نسیان نہیں آئے گا، کیونکہ سکھانے والا پروردگار عالم ہے۔ عجیب اس شہد کی مکھی کا تعلق ہے فضیلت علی ابن ابی طالب سے۔ اب شہد ہی ہے، میٹھی ہے، تو مٹھاس کا تعلق ولایت سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اچھا، ان کے سسٹم کو اسٹڈی کیا گیا کہ یہ شہد کی مکھیاں رس کیسے نکالتی ہیں، شہد کیسے بناتی ہیں، چھتے میں کیسے آتی ہیں۔ ان کی مختلف فوجیں ہیں۔ رس نکالنے سے پہلے ایک شہد کی مکھی جاتی ہے، پورا راستہ چیک کرتی ہے کہ کس پھول سے رس نکالنی ہے، کس پھول سے نہیں نکالنی۔ یہ واپس آتی ہے، شہد کی مکھیوں کو سگنل دیتی ہے، کہتی ہے جو راستہ میں نے بتایا اس راستے پر چلنا ہے، جو پھول میں نے کہے ان پھولوں سے رس نکالنا ہے۔ یہ ساری شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، رس نکالنے کے بعد واپس آتی ہیں، پھر یہ چھتے پر کھڑی ہو جاتی ہے، چیک کرتی ہے کون میرے بتائے ہوئے راستے پر چلی، کون میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلی، اور یہ چیک کرتی جو راستے پر چلی اسے آگے جانے دیتی ہے، جو راستے پر نہیں چلی اسے وہیں کاٹ کے مار دیتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس شہد کی مکھی کو عربی میں یعصوب کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کی پہچان کرنے والی، جو حق پہ چلا اسے جانے جاتی ہے، جو باطل پہ چلا اسے مار دیتی ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں یا علی انت یعصوب الدین، اے علی تو دین کا یعصوب ہے، قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، جو میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلا اسے جنت میں جانے دے گا، جو میرے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلا اسے جہنم کی طرف روانہ کر دے گا۔ عجل فرجہم، یہ فضائل اہل بیت ہر جگہ آپ دیکھیں کہ چھپے ہوئے ہیں۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کو فضیلتوں کا پتہ نہیں، آج وہ زمانہ گیا کہ ہم مناظرہ کریں، یہ زمانہ لوجک کا زمانہ ہے، یہ زمانہ منطق کا زمانہ ہے۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، محلے میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑیں۔ جب عقل اپنی جگہ پہ آ جائے تو عقل کو علی کے علاوہ کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور عقل بتاتی ہے کہ مجھے راہ حق کو تلاش کرنا ہے یا راہ حق کو، حق باطل کو تلاش کرنا ہے۔ مولا فرماتے جب عقل میں نور کی روشنی آئے گی، دیکھیے عقل صلاحیت رکھتی ہے جس طرح آپ کی آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن اگر یہاں لائٹس بند کر دی جائیں کیا آپ مجھے دیکھ سکیں گے؟ میں آپ کو دیکھ سکوں گا؟ یہ آنکھیں تب دیکھتی ہیں جب نور ہو، آنکھوں میں بذات خود صلاحیت ہے دیکھنے کی، لیکن یہ تب دیکھتی ہیں جب نور ہو۔ مولا فرماتے ہیں عقل میں بھی حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ حق کو تب دیکھ پاتی ہے جب نور ولایت ہو۔ اس نور کو اپنی زندگی میں لاؤ، پھر زندگیاں روشن بن جائیں گی۔ صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں بنتا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، زبان سے محمد رسول اللہ کہو، زبان سے علی ولی اللہ کہو۔ آج زبانی مسلمان بہت ہیں، کل بھی زبانی مسلمان بہت تھے، لیکن عملی مسلمانوں کی کمی ہے۔ مولا فرماتے ہمیں عمل چاہیے، ہمیں تمہارا عمل چاہیے۔ جب تک تو عملی شیعہ نہیں بنتا، فرمایا تب تک علی کے دروازے پہ آ نہیں سکتا۔ کربلا کے میدان میں وہی داخل ہو سکا جس کے اندر عمل تھا۔ اب مولا سے پوچھے مولا ہم کیسے داخل ہو جائیں؟ امام فرماتے دیکھو اللہ نے تجھے 4 طاقتیں دی ہیں۔ پہلی طاقت قوہ عقل، عقل کی طاقت۔ دوسری طاقت جسے ہم فیکلٹی آف اینگر کہتے ہیں، اللہ نے تجھے غصے کی طاقت دی۔ تیسری طاقت قوہ شہوت، شہوت کی طاقت دی۔ چوتھی طاقت اللہ نے تجھے قوہ خیال کی طاقت دی۔
اب فرمایا پوری زندگی انسان ان طاقتوں میں پڑا رہتا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے اوپر عقل حاکم ہو، شہوت محکوم ہو، غصہ محکوم ہو، خیال محکوم ہو، یعنی تیرے غصے پر عقل حاکم ہو جائے۔ مومن اگر غصہ کرے اور غصے پر کنٹرول نہ کرے، مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ نہیں۔ کہ میں نے کہا بیٹے پہ غصہ کہ مولانا کنٹرول نہیں ہوتا، فرمایا اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو علی والے نہیں بن سکتے۔ اس مذہب اور مکتب میں کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک غصے پر قابو نہیں پاؤ گے، شہوت پر قابو نہیں پاؤ گے، خیال پر اپنا قبضہ نہیں جماؤ گے، تب تک تو علی والا بن ہی نہیں سکتا۔ ارے تیرا غصہ کہاں اور علی کا غصہ کہاں؟ مولا اس ملعون کے سینے پر سوار ہے، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکتا ہے۔ کتنا غصہ ہونا تھا علی کو! ہمیں کوئی گالی دیتا ہم لڑ پڑتے ہیں، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا، لیکن علی فوراً سینے سے اٹھ گئے۔ فرمایا جو غصے پر کنٹرول نہ کرے وہ امام کیسا؟ پہلے بدن پر حکومت کی، پھر آپ پر حکومت کرنے کے لائق بنے۔ پہلے وجود پر حکومت کی، پھر خدا نے دنیا کا حاکم بنایا۔ فرمایا تو میرا شیعہ ہے، پہلے بدن پر حکومت کر۔ اگر تو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر شیعہ کیسا ہے؟ مولا چہل قدمی کرتے ہیں، پھر ملعون کا سر قلم کرتے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے کہا یا علی آپ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا۔ کہا تجھے بھی غصہ آیا ہوگا، لیکن علی نام ہے اس شخصیت کا جو اپنے غصے کی خاطر کسی کو نہیں مارتا۔ آج نوجوان کہتے ہیں علی کے گھر کو آگ لگی، علی کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے علی وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ علی ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرے، جو اپنے ایموشن پر کنٹرول نہ کرے، وہ شیعہ ہو نہیں سکتا۔ پوری زندگی ان چار طاقتوں میں آپ گھومتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر شہوت کا غلبہ، کبھی آپ کے اوپر غصے کا غلبہ، کبھی آپ کے اوپر خیال کا غلبہ۔ یہ مومنین میں جتنے جھگڑے ہیں اس کی ابتدا اور جڑ کیا ہے؟ غصہ۔ وہ علی والا ہے ہی نہیں جو علی والے سے لڑے۔ جو جھگڑے، مولا فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ہم لڑے ہوں؟ ہم نے اپنے شیعوں سے جھگڑا کیا ہو؟ اور میرے چھٹے امام کی روایت ہے، فرماتے ملعون ہے وہ کہ 3 دن گزر جائیں اور اپنے مومن بھائی سے صلح نہ کرے۔ آج گھروں میں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ مولا فرماتی میرا شیعہ نہیں، کہا مولا غلطی میری نہیں، غلطی اس کی ہے۔ فرمایا کسی کی بھی غلطی ہے، تو میرا شیعہ ہے، اس کے دروازے پہ چلا جا اور کہو اے مومن اگر میری غلطی تو مجھے معاف کر دے، اگر تیری غلطی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مولا فرماتا اب اس کی مرضی ہے وہ تیرے ساتھ صلح کرے یا نہ کرے۔ جب تو اس کے گھر سے چلے گا لعنت کی تلوار تیرے سر سے اٹھ جائے گی، اس کے سر پہ بیٹھ جائے گی۔ اب ہر قدم جو تو اس کے گھر سے اپنے گھر کی طرف اٹھاتا ہے، فرمایا ہر قدم پہ خدا تجھے تیرے نامہ اعمال میں 70 مستحب حجوں کا ثواب لکھے گا۔ کتنا خرچہ کر کے حج پہ جاتے ہو پتہ بھی نہیں قبول ہوا کہ نہیں، اور خدا کہتا ہے میں مقبول حجوں کا ثواب لکھوں گا۔ فرمایا ہر قدم پہ 70 نیکیاں بڑھائی جائیں گی، 70 خامیاں کم کی جائیں گی۔ جب تو دنیا سے جائے گا اللہ کی آواز آئے گی اس نے میری کہی ہوئی بات پہ عمل کیا، اس کے نام اعمال میں لکھو۔ دنیا والے تو کہیں گے یہ ہاسپٹل میں مر گیا، یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہ بیمار ہو کے چلا گیا، یہ معمولی سی زندگی بسر کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کی آواز آئے گی لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ چھوٹا سا عمل ہے، ثواب کتنا ہے؟ کیونکہ مومن غصے پر کنٹرول کر نہیں پاتا۔ اور فرماتے جس نے غصے پر کنٹرول نہ کیا وہ علی والا کیسا؟ مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں، ایک گھمنڈی جوان نے مالک کو دیکھا اور جوانی کے غرور میں مالک کو دھکا دیا، مالک زمین پر گرے، کچھ بھی نہیں کہا، اٹھے کپڑوں کو جھاڑا اور مالک مسجد کی طرف چلے۔ لوگوں نے کہا جوان کیا تجھے پتا نہیں یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ پہلے معرفت نہیں تھی، جب معرفت آئی تو بدن کانپنے لگا۔ احترام معرفت کی وجہ سے نہیں کرنا، اس لیے کرنا ہے کیونکہ بڑا ہے۔ یہ جان کے احترام کرو کہ مالک ہے، یہ تو سب کریں گے، لیکن اس طرح احترام کرو کیونکہ یہ بزرگ ہے،
اس کی سفید داڑھی ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یہ کردار علی ابن ابی طالب ہے۔ فوراً مالک کے پیچھے گیا، دیکھا مالک مسجد کے اندر گیا، بیٹھ گیا مالک کے پیچھے۔ مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہ نماز ختم ہوگی تو مالک سے معافی مانگوں گا۔ جیسے نماز ختم ہوئی مالک فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر رونے لگے اور کہنے لگے اے خدا، جس جوان نے آج مجھے دھکا دیا میں نے اس کی غلطی کو معاف کیا، تو مالک کی خطاؤں کو بخش دے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ مالک اشتر کا کردار ہے، یہ علی کے چاہنے والے کا کردار ہے، جس نے اپنے ایموشن پر، جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ یہ غصہ کبھی باپ پہ ہوتا ہے، یہ غصہ کبھی ماں پہ ہوتا ہے، یہ غصہ کبھی بہن پہ ہے، یہ غصہ کبھی بیوی پر ہے، یہ غصہ کبھی بیٹے اور بیٹی پر ہے۔ مولا فرماتے تو فرعون بن جاتا ہے جب غصے کی حالت میں آتا ہے۔ مولا فرماتے اس غصے پر کنٹرول کر۔ کہ مولا کیوں کر؟ مولا فرماتے کیونکہ اگر تو اپنے بھائی سے لڑا، اپنے رشتہ دار سے لڑا، فرماتے جب غصہ ہوتا ہے تو شیطان اپنی فوج کو دے کر تیرے ذہن پہ حملہ کرتا ہے۔ اب کسی نے اگر 3 سال پہلے تمہاری شادی میں شرکت نہیں کی، جب تجھے غصہ آتا ہے تجھے اس کی ساری خطائیں یاد آتی ہیں کہ تو میری شادی میں نہیں آیا تھا، تو نے فلاں مومن کو میرے لیے یہ کہا تھا، تم نے میرے لیے یہ سوچا تھا، تم نے فلاں پہ مجھے یہ تکلیف دی۔ اب فرمایا ساری نفرتیں شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے اور تو اتنا منفور بن جاتا ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں ہو اس غصے کی حالت میں انسان قاتل بھی بن جاتا ہے، والدین کا نافرمان بھی بن جاتا ہے، قاتل امام بھی بن جاتا ہے۔ کہ مولا کیا کروں جب غصہ آئے؟ مولا فرماتے جب تجھے غصہ آئے فوراً سجدے میں چلا جا اور کہو اے خدا آج میں اس پہ غصہ نہیں کرتا، کل تو قیامت میں مجھ پر غصہ نہیں کرنا۔ دوسری عادت مولا فرماتے پھر سجدے سے سر اٹھا، پانی کا گلاس پی، کیونکہ غصہ آگ ہے، اس آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ جو غصہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری نشانی مولا فرماتے ہیں قوت شہوت، اس شہوت سے بچا کر یہ شہوت ایسا نہ ہو کہ عقل پر غالب ہو جائے۔ دیکھیے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اوپر عقل غالب ہے، اگر عقل کی حکومت ہوگی تو غصہ اس کے کنٹرول پہ ہوگا، جب غصہ اس کے کنٹرول میں ہوگا اب اس غصے کو عقل پوزیٹیوٹی میں یوز کرے گی۔ یعنی کس میں یوز کرے گی؟ اگر کہیں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یہ غصہ وہاں پہ اٹھنا چاہیے، اگر کہیں پہ بدحجابی ہو رہی ہے یہ غصہ وہاں پہ ہونا چاہیے، اگر کہیں پہ بے غیرتی ہو رہی ہے یہ غصہ وہاں پہ ہونا چاہیے، اگر کہیں پر عتبات عالیات ہمارے مقدسات پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ غصہ وہاں پہ اٹھنا چاہیے، یہ غصہ میدان جہاد میں اٹھنا چاہیے، یہ غصہ علی کے دفاع کے لیے اٹھنا چاہیے، یہ غصہ مکتب کے دفاع کے لیے اٹھنا چاہیے۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں پر غصہ نہیں کرتے۔ اگر غصہ کرتے ہیں تو گھر پہ کرتے ہیں، بیوی پر کرتے ہیں، بچوں پر کرتے ہیں۔ مولا فرماتے نہیں یہ تمہیں دیکھنا ہے، تمہاری عقل کو دیکھنا ہے، اس غصے کو سیدھے راستے پر چلانا ہے یا باطل کے راستے پر چلانا ہے۔ اگر باطل کے راستے پر چلے تو شیطان تجھے جہنم میں لے جائے گا، لیکن اگر غصے کو حق کے راستے پر استعمال کیا یعنی وہ مرد نہیں جس کے اندر غیرت نہ ہو۔ مولا فرماتے جب غیرت نہیں تو غصہ نہیں آتا، جب غصہ نہیں تو اپنی بیوی کو باحجاب نہیں بناتا، اپنی بیٹی کو باحجاب نہیں بناتا، اپنے بیٹے کو حرام سے روک نہیں سکتا۔ یہ غصے کی طاقت ہے جو تمہارے وجود میں غیرت کو پیدا کرتی ہے۔ امام فرماتے اس غصے کو اس راستے پر استعمال کر جس راستے پر علی ابن ابی طالب نے استعمال کیا۔ دوسری طاقت قوت شہوانیہ، اللہ نے تجھے شہوت کی طاقت دی، اس طاقت کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ ازداد اولاد ہونی تھی، اس طاقت کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ بیوی سے محبت کا ہونا تھا، اس طاقت کا ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد سے محبت کا ہونا ضروری تھا، انسانیت اسی سسٹم سے چلنی تھی۔ اب فرمایا جو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کر پائے اپنے عقل کے ذریعے سے، کہ آج نوجوانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے اسی شہوت کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پہلے والدین اپنے اولاد پر کنٹرول تو کر سکتے تھے لیکن آج اولاد پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلے آپ اسے روکتے فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، فلاں سنیما میں نہ جاؤ، فلاں گندی جگہ پہ نہ جاؤ، لیکن آج ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر نوجوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ بھی تو فری ہے، بند کمرے میں یہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ مولا فرماتے اگر اولاد کو سکھاؤ گے نہیں کہ اسے اپنی شہوت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اب تمہارے بچوں پر تیرا کنٹرول نہیں ہوگا، نفس کا کنٹرول ہوگا، شیطان کا کنٹرول ہوگا، علی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کو شیطان جہنمی بنا دے گا، یہ کبھی نامحرموں سے باتیں کرے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا جلدی اپنے بیٹوں کی شادیاں کروایا کرو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروایا کرو۔ اور معصوم کا فرمان ہے جس باپ نے اپنی اولاد کی جلدی شادی نہیں کروائی اگر یہ اولاد گناہ کرتا ہے تا قیامت والد کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور فرمایا صرف شادی کروانا ضروری نہیں، شادی کسی ایسے شخص سے کرواؤ، یہ مت دیکھو کہ کتنا مالدار ہے،
یہ بات کی باتیں ہیں. پہلی شے جو دیکھو کیا اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے کہ نہیں. میں نے مختلف جگہ پہ جب یہ پڑھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے انسانوں سے کرواؤ جو متقی ہوں، نمازی ہوں، تو مجھے خط آیا کسی خاتون کا قبلہ، ہم نے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کروائی جس کو ہم نے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا، جس کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس کو ہم نے نیک کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن آج ہماری بیٹی تکلیف میں ہے، وہ میری بیٹی کو مارتا بھی ہے، وہ میری بیٹی کو تنگ بھی کرتا ہے. تو ہم نے تو آپ کی بات پہ عمل کیا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نمازی کو بیٹی دو، میں نے کہا اس کو بیٹی دو یا اس سے بیٹے کی شادی کروا جس کے دل میں خوف ہو. نماز پڑھنا الگ ہے، کوئی یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، وہ عادت ہے مسجد میں آنا. خوف خدا، اگر خوف ہوگا تو نماز پڑھے گا. اگر خوف ہوگا، چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا ہم یہ کیوں دیکھیں خوف ہے. امام نے کہا 2 رشتے آئے تیرے پاس، اب 2 حل ہے. تم نے مال سب کچھ دیکھ کے بیٹی دے دی، اگر ان کی آپس میں نیچر اور طبیعت مل گئی تو زندگی بن جائے گی. اگر خدا نخواستہ طبیعت نہیں ملی، تھنکنگ نہیں ملی، مینٹلٹی نہیں ملی لڑکے کی لڑکی سے یا لڑکی کی لڑکے سے، فرمایا جب یہ غصے میں آئے گا تیری بیٹی کو مارے گا. فرمایا ہم کہتے ہیں اسے بیٹی دے جس کے دل میں خوف ہو. اگر مینٹلٹی ملی زندگی بن گئی، اگر مینٹلٹی نہیں ملی، ذہنیت نہیں ملی، اگر یہ تیری بیٹی کو مارنا بھی چاہے گا اسے خوف خدا روکے گا. کیونکہ خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، خدا سے ڈر رہا ہے، یہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو ایسے زندگی بسر کرو جیسے اہل بیت کے فرامین ہیں. اور امام نے فرمایا اگر کسی نے مال دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی شرابی سے کروائی، مال دنیا دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی بے دین سے کروائی، جس کو نہ دین خدا کا خوف ہے، نہ علی کا خوف ہے، نہ امام زمانہ کا ادب ہے، فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قیامت کے دن قاتل ہو کر اٹھے گا. یہ اولاد نعمت پروردگار ہے، یہ بچے نعمت پروردگار ہے. اگر والدین بچوں کی تربیت نہ کریں، مولا فرماتے یہ قاتل کہلائیں گے کہ ہم نے امانت تو دی لیکن امانت کا خیال نہیں کیا. تبھی مولا فرماتے علم کے قریب آ، اہل بیت کے منبر کے قریب آ، اہل بیت کی حدیث کے قریب آ، تاکہ تجھے پتا چلے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کرنی ہے جیسی کربلا میں حسین ابن علی نے کی، جیسی اکبر کی تربیت تھی، جیسے قاسم کی تربیت تھی. جب تیری اولاد ایسی بن جائے گی پھر کربلا بنتی ہے. لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو ہر میدان میں چھوڑ دیا، کبھی چیک نہیں کیا یہ رات کو کیا دیکھتا ہے، کبھی چیک نہیں کیا یہ کس محفل میں جاتا ہے، اس کی کس کے ساتھ دوستی ہے. یہاں تک کہ ہم نے بچوں کو منبر کے حوالے کر دیا، کبھی یہ چیک نہیں کیا یہ کس منبر کے نیچے جا رہا ہے، یہ کون سا عقیدہ لے رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے یا اس کے عقیدوں کو بنایا جا رہا ہے. فرمایا جسم جب بچے کا بیمار ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے تو بہت پریشان ہے، اگر جسم کو آگ لگ جائے تو بہت پریشان ہے. مولا فرماتے اس کے جسم کی تو پریشانی ہے لیکن کیا کبھی تم نے سوچا اگر اس کا ایمان خراب ہو جائے یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، پھر قیامت کے دن تو کیسے برداشت کرے گا. کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت ایسے کرو تاکہ تو بھی جنت میں جائے، تیری اولاد بھی جنت میں جائے. فرمایا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا جب تیرے بیٹے کو قبر میں فشار ہو، اس کی ہڈیوں کو قبر پیسے گی اگر اس نے علی ابن ابی طالب کی اطاعت نہیں کی. فرمایا تب ہے جب انسان سیکھے نہیں کہ مجھے اپنی شہوت پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. مولا فرماتے شہوت سے بچا کرو. یہ اکثر لوگوں کو دعائے کو میں کل پڑھیں گے خدعتنی اے خدا مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے شہوت نے دھوکہ دیا، میں تیرے در سے دور ہو گیا. 2 راستے ہیں شہوت کو دور کرنے کے، 2 راستے ہیں خوف خدا پیدا کرنے کے. پہلے دل میں فیر اور خوف خدا پیدا کرے. یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہے عظمت، ایک ہے خوف، دونوں کو پیدا کرنا ہے. خوف کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو مارے تو آپ ڈریں. جوان بیٹا ہے، 70 سال کا بوڑھا باپ ہے، اس میں باپ سے زیادہ طاقت ہے، یہ چاہے تو باپ کو مار بھی سکتا ہے لیکن یہ بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ باپ کی عظمت اس کے دل میں ہے. فرمایا یہ خوف اللہ کے لیے اپنے دل میں پیدا کرو، مارنے والا نہیں کہ وہ عظیم ہے، وہ کبیر ہے، وہ بلند ہے، اس کا خوف دل میں پیدا کرو. اور خوف کیسے پیدا کیا جاتا ہے کہ 2 لوگ ہیں، ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، وہ تب تک سگریٹ نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کو سگریٹ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتائیں گے. آج دنیا والے ویڈیوز دکھاتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سے کینسر ہوتی ہے، یہ بیماریاں ہوتی ہیں، پھر جا کر وہ انسان اس پریم کو چھوڑتا ہے. جب تک اس انسان کو گناہ کے نقصانات کا بتایا نہیں جائے گا. مولا فرماتے وہ آنکھ جو نامحرم کی نگاہ پہ پڑ جاتی ہے، فرمایا تا قیامت یہ آنکھ اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں سکتی.
اور فرمایا وہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بدبو ساتویں آسمان کے ملائکوں تک جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اے خدا اس کی بدبو سے ہم تک آ گئے. اللہ کی آواز آتی ہے میرا نیک بندہ ہے, ایک دن آئے گا یہ توبہ کرے گا. معصوم فرماتے زمین فریاد کرتی ہے اے خدا مجھے اجازت دے میں اسے نکل دوں, لیکن اللہ کی آواز آتی ہے ایک دن آئے گا یہ میرا چاہنے والا توبہ کرے گا. مولا فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے. تو آج ہر جوان کے لیے ضروری ہے اپنے موبائل پر کنٹرول کرے, اپنے لیپ ٹاپ پر کنٹرول کرے. دیکھیے دو چیزیں آئے. مولا فرماتے ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ کا سوچتا بھی نہیں. اب گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. میں پانی پینا چاہوں تو پہلے خیال آئے گا پھر ایکشن آئے گا. ہر انسان گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال کرتا ہے. کسی نامحرم خاتون کا میسج آیا, آپ پہلے خیال کریں گے بات کروں یا نہ کروں. اب یہ خیال آپ کو گھمائے گا یہاں تک کہ آپ کو عمل میں لائے گا. مولا فرماتے ہمارا شیعہ وہ ہے خیال آئے خیال دے دے, یہ سوچے ہی نہیں. دیکھیے آپ رنگینیوں کی طرف جائیں گے, آپ دنیا بہت حسین ہے, دنیا کی لگژری, دنیا کی بلڈنگیں, دنیا کی گاڑیاں, یہ لگژری لائف, یہ ٹی وی, یہ فلمیں, گھیرا ہوا ہے انسان مختلف چیزوں میں. آپ جائیں گے تو پھنس جائیں گے. یہ ناممکن ہے آپ کیچڑ میں جائیں اور کیچڑ بدن کو نہ لگے, اور یہ ناممکن ہے آپ پانی میں جائیں اور بدن گیلا نہ ہو. آپ جاؤ گے تو مولا فرماتے دنیا دلدل ہے, جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. تو خیال کو موت دے تو اس طرف جاؤ ہی نہیں. نہ جاؤ گے نہ پھنسو گے, نہ بات کرو گے نہ پیار ہوگا. مسئلہ یہ ہے ہم ایک قدم جاتے ہیں تو شیطان 10 قدم آگے آ جاتا ہے. تم جاؤ ہی نہیں, شیطان سے ہاتھ ملاؤ ہی نہیں. مولا فرماتے شیطان آئے گا نہیں. اب آپ کا ذہن میں آ رہا ہے تو بیان کر رہا ہوں. مشہد میں ایک مسجد ہے, نام ہے مسجد گوھر شاہ. یہ بنائی ہے خانم گوھر شاہ. یہ انڈیا میں ہندوستان میں رہتی تھی, ایران آئی تو پوری مسجد جو تھی یہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے تھے, بہت بڑا کھڈا تھا. تو اس نے کہا ساتھ میں مولا کا حرم ہے, بری بات ہے. پیسے والی تھی تو اس نے مزدور ہائر کیے, مزدوروں کو بلایا, کام شروع ہو گیا. تو یہ روزانہ چیک کرنے آتی تھی, ایجنٹ تھی. تو ایک مزدوروں میں سے کسی مزدور کی نگاہ خانم گوھر شاہ پہ پڑ گئی. اب آنکھ پہ کنٹرول نہیں تھا بیچارے کا, تو یہ روز آتی تھی, روز دیکھتا تھا. اب مزدوری چھوٹ گئی, روز خانم گوھر شاہ کو دیکھنے لگا. گھر گیا, ماں کو کہا کہ میری شادی کرنی ہے اور اس خاتون سے کرنی جس کے پاس میں کام کرتا ہوں. تو ماں نے کہا تو مزدور, وہ اتنی بڑی خاتون ہے کیسے کرو گے. یہ ضد کر کے بیٹھ گئے جیسے آج کل کے جوان ضد کرتے. ایک دن کھانا نہیں کھایا, دوسرے دن کھانا نہیں کھایا, میں مر جاؤں گا اگر میری شادی نہیں کروں. خانم گوھر شاہ بھی روز کام پہ جا رہی ہے, دیکھا ایک مزدور کم ہے. کہ بھائی کہاں ہے, کہ پتہ نہیں چند دنوں سے سنا ہے طبیعت خراب ہے. یہ ان کے گھر گئی طبیعت پوچھنے. دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نکلی. کہ کیا ہوا بیٹا آپ کا نہیں آ رہا کام پہ. کہ آپ سے کیا عرض کروں, ایک ضد لگا کے بیٹھا, اگر آپ برا نہ مانیں. کہ کیا ضد ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں ایک دل نہ 7 دل آپ کا عاشق ہو گیا ہے. اور کہتا ہے جب تک شادی نہیں ہوگی نہ کھانا کھاؤں گا, مر جاؤں گا. خانم گوھر شاہ, آپ کا بیٹا جوان ہے, میں ایجڈ ہوں, میں نہیں کر سکتی. کہ نہیں, ماں تھی, ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے. کہ اب جو کہیں گی ہم کریں گے, بس آپ راضی ہو جائیں, میرا بیٹا بچ جائے, ایک ہی بیٹا ہے. تو خانم گوھر شاہ نے ایک شرط رکھی, یہ علی والی ہے, شرطیں بھی علی جیسی ہیں. ہمارے یہاں رشتہ آتا ہے, گھر ہے, نوکری ہے, گاڑی ہے. بھائی گاڑی سے شادی کروا رہے ہو تو شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, گھر کہاں گیا, گاڑی کہاں گئی. اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ اس کے اخلاق کے ساتھ رہنے والی ہے, یہ اس کے کردار کے ساتھ رہنے والی ہے. اگر 2 دن میں گاڑی کا کیا کرو گے, اگر شرابی ہوگا. جو خدا کو راضی نہ کر سکا وہ تیری بیٹی کو راضی کیسے کرے گا. جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکا وہ تیری بیٹی کا حق ادا کیا کرے گا. یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نے فرامین اہل بیت پہ عمل نہیں کیا, اپنی نسلوں کو نہیں سدھارا. انہوں نے کہا ایک شرط ہے. کیا شرط ہے. کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے. 40 راتیں نماز شب پڑھے. ہم تیار ہیں. ماں کی بیٹے کے پاس کہ خانم گوھر شاہ نے شرط رکھی ہے کہ 40 راتیں نماز شب پڑھو. کہ 40 تو کیا, میں 1000 راتیں نماز پڑھ لوں گا, شادی ہو جائے. اور ہمارے یہاں کیا ڈیمانڈز آتی ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں.
لڑکا لڑکی کو لکھتا ہے بھائی آپ کے لیے کیا کروں، تو خود ہی لکھتا ہے کہ تم کہو تو چاند توڑ کے آؤں، ستارے توڑ کے آؤں. اور یہ بھی عقل کی اندھی اس پہ خوش ہو جاتی ہے. نہ چاند کوئی توڑ سکتا ہے نہ کوئی ستارے لا سکتا ہے. لیکن خیال عقل کی حکومت نہیں ہے، اس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے، اس کے اوپر وہم کا غلبہ. وہم پہ آؤں گا. تو خانم گوہر شاہ نے شرط رکھی، وہ نماز کی رکھی. فرمایا 40 راتیں نماز شب پڑھے. یہ 40 کا عدد بہت ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا. مانے کا پڑھو، 1 رات 2 رات 3 رات 40 راتیں گزر گئی. خانم گوہر شاہ 50 راتیں گزر گئی، 60 راتیں گزر گئی. کہیں جواب نظر نہیں آ رہا، پڑھی بھی کہ نہیں. پھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نکلی. کہ کیا ہوا؟ نمازیں پڑھ لی؟ کہاں ابھی تک پڑھ رہا ہے. کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں بھی بولتی ہوں اتنا شوق تھا شادی کا، اب کیا ہوا؟ جاتے کیوں نہیں؟ جواب نہیں دیتا. کہا بیٹے کو بلاؤ. اب جیسے یہ دروازے پر آیا، پہلے دیکھنے کے لیے ترستا تھا، اب نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، شرم و حیا سے نگاہیں جھکی ہیں. خانم گوہر شاہ نے کہا نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا جی پڑھ رہا ہوں. کہ 40 دن پڑھی؟ کہ اب تک پڑھ رہا ہوں. کہ پھر رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ کہ خانم گوہر شاد نماز شب کے پڑھنے سے پہلے آپ کے عشق میں گرفتار تھا، جب سے نماز پڑھی خدا کا عاشق بن چکا. ہمارے جوانوں نے ابھی تک اس لذت کو چکھا ہی نہیں. دیکھیے میں ایران کے کسی کھانے کی تعریف کروں، جب تک آپ کھایا نہیں آپ کو کیا پتا. میں کہتا رہا ہوں وہاں پہ میکرونی ایرانی کتنی اچھی ہے، ایرانی خورش بناتے ہیں بڑی اچھی ہے، فسنجون ایرانیوں کی بڑی مزیدار کھانا ہے، اور تعریفیں کرتا رہا ہوں آپ کے منہ میں پانی آتا رہے گا. آپ کہیں گے مولانا کیسا کھانا ہے؟ میں کہوں گا تھوڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت تیکھا بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ ذائقہ جب تک چکھو نہیں پتا نہیں چلتا. عبادت اور لذت خدا جب تک چکھو نہیں پتا کیسے چلے گا. پھر یہ انسان الجھ پڑتا ہے کہ میں کروں تو مولا فرماتے تو 4 قدم آ تو صحیح تو تجھے پتا چلے گا کہ عبادت کی لذت کیا ہے. کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا جب نماز پڑھتی تھی ترتعش وجودها، بی بی کے بدن کی ہڈی ہڈی اور حصہ حصہ بدن کانپتا تھا. علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا غش کھا جاتے تھے. ایک شخص آیا سیدہ کے دروازے، بی بی میں نے خواب دیکھا. بی بی میں نے کیا خواب دیکھا؟ بی بی میں خواب میں دیکھتا ہوں علی صحرا میں آئے نماز پڑھ رہے ہیں. جب سورہ حمد میں جملوں پہ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، علی اتنا اس جملے کو دہراتے ہیں اور رو رو کے غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں. میں نے مولا کو اٹھانے کی کوشش کی، گویا علی کی روح پرواز کر گئی. سیدہ نے فرمایا تو نے آج خواب میں دیکھتا ہے، میں روزانہ علی کی یہ حالت مصلی پہ دیکھتی ہوں. کسی نے کہا مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ مصلی پہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، بدن کپ کپاہٹ کا طاری ہو جاتا ہے. علی جیسا شجاع جب مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو بدن کانپ رہا ہے. کہ مولا آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں ہاں کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ کس کے سامنے علی کھڑا ہے جو کائنات کا مالک ہے، فرمایا تو وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. اور آج میرے پاس سوال آیا ہے کہ مولانا مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ یہ بھی ایک شیطانی حربات ہے. لبنان سے ہمارے ایک عالم دین نے کتاب لی کہ اس کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا تو مجھے اس وقت پتا چلا یہ شیطان انسانوں کو گمراہ کیسے کرتے کہ عقل ہو تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ہم عقل سے دور ہو گئے، ہم ایموشنل ہیں، ہمارے سارے فیصلے ایموشنل ہیں. ایک جملہ فرمایا شیطان عزادار حسین کو کبھی بھی شراب کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ تو غیر جائیں گے. فرمایا شیعوں کو، حسین کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ جملہ ہے من طاعت الی طاعت. شیطان علی والے کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے لڑاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑاتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جتنا خدا شناسی ضروری ہے اتنا شیطان شناسی ضروری ہے. اپنے دشمن کو پہچانو تو صحیح، یہ کن کن حربوں کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرتا ہے. من طاعت نے لاتا. مثال دوں، صبح ہر مومن کو اگر عادت ہو کہ صبح کی نماز کے بعد وہ زیارت عاشورہ پڑھے یا قرآن پڑھے، اب شیطان اسے یہ نہیں کہے گا کہ قرآن چھوڑو،
کیسے گمراہ کرے گا؟ یہ مومن ہے، یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، یہ کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ ہمیشہ علی کی اطاعت میں، اس کو بھی تو گمراہ کرنے آئے گا، لیکن کیسے گمراہ کرے گا؟ من طاعت الی طاعت۔ اب یہ عادتاً روزانہ قرآن پڑھتا ہے، عادتاً روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، اب صبح کو قرآن پڑھ رہا ہے، اب قرآن پڑھتے پڑھتے ماں نے اسے بلایا کہ میرے لال مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی کا پلا دے، کیونکہ اسے قرآن پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ کہے گا قرآن کو کیسے چھوڑوں، عبادت کو کیسے چھوڑوں، قرآن پڑھ لوں پھر ماں کو جا کر پانی پلاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں اس نے ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑایا۔ اب یہاں پہ افضل ہے کہ قرآن کو چھوڑو اور ماں کو جا کر پانی پلاؤ۔ اگر نماز کی حالت میں ہو اور ماں 3 مرتبہ بلائے اور کوئی اس کی آواز پہ آواز نہ دے، اللہ کا حکم ہے نماز کو چھوڑو، ماں کے پاس جاؤ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ کچھ سوال کا جواب نقضی ہوتا ہے، اس کا حلی جواب نہیں ہے کہ نماز افضل یا عزاداری۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز افضل یا ماں افضل؟ بتائیے مجھے، نماز افضل یا ماں افضل؟ اگر آپ کہتے ہیں نماز افضل اب ماں افضل، تو نماز میں تو خدا کا ذکر ہے، گویا آپ نے خدا کو کم سمجھا۔ نماز میں محمد والے محمد کا ذکر ہے، کہ آپ نے محمد والے محمد کو کم سمجھا کہ آپ ماں کے کہنے پہ چلے گئے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نماز افضل، تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ ماں کے کہنے پر جاؤ؟ عقل ہونی چاہیے، اگر عقل ہوگی، لاجک ہوگی تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم ماں کے کہنے پہ ماں کے کہنے کی وجہ سے نہیں جا رہے، اس لیے جا رہے کیونکہ اس نے کہا کہ جا، اس نے کہا کہ میری نماز کو چھوڑ تو ہم نے نماز کو چھوڑا، اس نے کہا میرے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ اور ماں کے کہنے پر جا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظہر عاشور ہے، ایک طرف حسین لڑ رہے ہیں، ایک طرف وقت نماز ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں مولا وقت نماز ہے، حسین جنگ کو چھوڑتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہیں پر قرآن میں یہ نہیں ہے کہ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا کیا مطلب؟ ابن عباس کہتے ہیں یا علی میدان جنگ ہے، میرے مولا نے میدان جنگ میں مصلی بچھا دیا۔ یہ نماز صرف اٹھی بیٹھی کا نام نہیں، نماز کا مطلب ہے حکم خدا کی اطاعت کرنا۔ اب ہر حال میں اطاعت کرنا، ہر وقت میں اطاعت کرنا، بیماری میں اطاعت کرنا، صحت میں اطاعت کرنا، میدان جنگ میں اطاعت کرنا، حکم خدا کو کھڑا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز۔ ابن عباس نے کہا مولا میدان جنگ ہے، یہ وقت نماز نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ابن عباس علی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور حسین نے فرمایا اے حبیب ابن مطہر لاکھ رحمت ہو تجھ پر کہ تو نے حسین کو نماز کا بتایا۔ میں کہوں مولا 4 رکعت نماز کے لیے اپنے 20-30 اصحاب کو شہید کروا دیا، 70 تیر لگے ہیں سعید کے سینے پر، کیا ضرورت تھی حسین کو نماز پڑھنے کی؟ اور وہ مومن جو کہتا ہے کہ مجھ سے نماز مستثنا ہے، تو یہ بتاؤ ایک لمحہ میرے امام کی زندگی کا بتاؤ جب امام نے نماز چھوڑی ہو تو تو چھوڑ۔ ہم تابع ہیں ان کے عمل کے، جب تک عمل کی اتباع نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، عبادت کو عبادت سے لڑاتا ہے۔ جنگ صفین بہت بڑا واقعہ ہے، جنگ صفین، ایک طرف علی ایک طرف قرآن، مسلمان لڑے تو کس سے لڑے؟ قرآن سے لڑے تو جہنمی، علی سے لڑے تو جہنمی۔ اب وہ بچا جس کے پاس عقل تھی، وہ ڈوبا جو وہم و خیال اور شہوت میں ڈوب گیا۔ امام نے فرمایا کلمت الحق، دشمن کو پہچانا کرو۔ یہ آخری زمانہ ہے، بار بار زمانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ والا فرماتے ہیں آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا۔ آخری زمانے میں حق کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چلے اور اس کو دیکھ سکو۔ اتنا مشکل ہے ایمان کو بچانا، فتنوں کا زمانہ۔ فرمایا کلمت الحق یراد بها الباطل، دشمن نعرہ حق کا لگاتا ہے لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت باطل کی ہے۔ اب فرمایا یہ تیرا عقل ہے تو کیا کرتا ہے؟ آج مومنوں کو کبھی علی ولی اللہ کے مسئلے میں، کبھی عزاداری کے مسئلے میں، کبھی زنجیر زنی کے مسئلے میں الجھایا جا رہا ہے۔ جب تک آپ کے فنڈامنٹل، آپ کی بیسک مضبوط نہیں ہوں گی تب تک آپ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے، ہمیشہ آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، میں یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں جس کے پاس حق کی رسی ہو وہ کبھی ڈبل مائنڈڈ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ یک مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ موضوع دوسرا ہے، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اب فرمایا شہوت پہ کنٹرول کرو، آخری قوت قوہ خیال۔ یہ سارے مسائل اس خیال کا قصور ہے۔ فرمایا خیال پہ کنٹرول کر، وہم پہ کنٹرول کر۔ کبھی وہ تمہیں ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے،
کبھی کہتا ہے اگر علی کے راستے پر چلو گے تو مال چھین لیا جائے گا، کبھی کہتا ہے حق کی تبلیغ کرو گے تو مومنین ناراض ہو جائیں گے۔ مختلف طریقوں سے انسان کو وہم دلاتا ہے، کبھی کبھی تمہاری ایک ایسا محل بنا دیتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تو پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، غریب تھا، یہ خود بتاتا ہے، کہتا میں نے دیکھا ایک اور بچہ آیا، بہت بڑی گاڑی میں آیا، اور وہ گاڑی میرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے تکبر سے دروازہ کھولا، دروازہ مجھے لگا، میں زمین پر گرا۔ کہ بچپنے میں نے وعدہ کر لیا بڑا ہو کے ایسی گاڑی لوں گا،